پیریڈ کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو آپ نے جب یہ اسکیم لانچ کی تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے لیے کوئی چھوٹا کاروبار کروں. تو اس نے یہ اپلائی کیا، اس کو کارڈ مل گیا، اس نے 10 جانور خریدے، اس کو لائف سٹاک کارڈ مل گیا. 1-2 اور ینگ بچے آئے جنہوں نے پہلی بار یہ کام شروع کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جب اسکیم لانچ ہوئی تو میں ابھی سب سے بات کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ جانور خریدے اور لائف سٹاک کارڈ لیا، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی آسانی ہو گئی ہے، تو ہم نے اپنے اپنے نئے روزگار شروع کر لیے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ آج پہلی 2 خواتین، جو 2 یا 3 جن کو لائف سٹاک کارڈ میں نے دیا ہے، وہ خواتین تھیں، اور انہوں نے بھی اپنا ایک ذریعہ معاش اور ایک کاروبار کا چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا ہے، جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ اس سے انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے اس کا دائرہ کار پھیلتا جائے گا، خوشحالی آتی جائے گی گھروں میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ بہت سال کے بعد نواز شریف صاحب کا دور جو 2017 میں ختم کر دیا گیا، اس کے بعد اب پاکستان میں اچھی خبریں آنے لگی ہیں، معیشت جو ڈول رہی تھی وہ سنبھلنے لگی ہے. اور میں اکثر سوچتی ہوں، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو بار بار یہ خبر آتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، پاکستان جو ہے اس کی معیشت جو ہے وہ ڈوب گئی ہے. وہ باتیں ہم سنتے تھے کہ آج ڈیفالٹ کرے گا یا کل ڈیفالٹ کرے گا، اس کو شری لنکا سے ملایا جاتا تھا. لیکن آج 10 ماہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو، نواز شریف صاحب کی حکومت کو، مسلم لیگ نون کی حکومت کو، کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہے کہ آج کیا خبر آ رہی ہے؟ آج خبر یہ آ رہی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ نے پورے 76 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. آخری بار یہ ہم نے خبر سنی تھی جب نواز شریف وزیر اعظم تھا. اب ہم نے یہ خبر سنی ہے جب حکومت نواز شریف کی ہے، اس کا بھائی وزیر اعظم ہے اور اس کی بیٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ کی پیار اور محبت سے وزیر اعلیٰ ہے. مہربانی مہربانی شکریہ. اور میں نواز شریف صاحب کی طرح کیونکہ ان کی بیٹی ہوں تو میں پہلے جا کے اناؤنسمنٹ نہیں کرتی کہ میں یہ کرنے لگی ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی لوگوں کو، عوام کو ان پروجیکٹس کا ثمر ملنا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد میں لانچ کے لیے آتی ہوں. صرف سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، کئی حکومتیں تو ہم نے ایسے دیکھی ہیں کہ چوتھے سال میں بھی لوگوں کو کہہ رہی تھی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کریں گے، چاہتے ہیں، کریں گے، یہ جو کروں گا، کروں گی. ہم اس سیغے سے باہر نکل آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. پہلے یہ لائف سٹاک کارڈ جو ہے وہ لانچ کیا ہم نے، آپ کو اس کا ثمر ملنا شروع ہو گیا ہے، آپ نے وہ پیسے آپ کو مل گئے ہیں، آپ اس کو ڈرا کر رہے ہیں، آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں. تو یہ جو اینیمل فیٹننگ کا پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، یہ آپ کو اس کا ثمر ملنا شروع ہوا ہے، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ سے ملاقات کے لیے. اور میرے دل کے بہت قریب ہے یہ، اور میں اس کے لیے جو ہمارا محکمہ زراعت ہے، ایگریکلچر منسٹری ہے، جس میں ہمارے بہت محنتی اور ینگ اور ڈائنامک منسٹر جو ہیں عاشق حسین کرمانی، جن کے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ میرے چند ان منسٹرز میں سے ہے جو میری توقعات سے زیادہ اچھی سپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ان کا پورا محکمہ ہے، اور ساتھ بینک آف پنجاب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے اس خواب کو حقیقت بنایا. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز، سٹاک مارکیٹ بہتر ہو گئی، ریمیٹنسز بہتر ہو گئیں، انٹرسٹ ریٹ نیچے آ گیا، آپ کے جو فارن ریزروز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، ڈالر کی قیمت سٹیبل ہو گئی ہے، مہنگائی پاکستان میں کم ہوئی ہے، اور اتنی کم ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس میں آٹے کی قیمت
اور روٹی کی قیمت بہت جو کمی ہوئی ہے اس کے اندر، اور وہ کمی کو مینٹین کیا جا رہا ہے. باقی صوبوں میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں، پنجاب میں الحمدللہ ہم نے وہ قیمت نہیں بڑھنے دی. اور اس پہ میری روز اپنی ٹیم کے ساتھ بحث بھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. میں نے کہا کہ دیکھیں 15 کروڑ عوام ہیں، انہوں نے روٹی کھانی ہے، انہوں نے آٹا اگر ہو تو ان کا پیٹ بھرتا ہے، تو اس کی قیمت میں انشاءاللہ بڑھنے نہیں دوں گی. جو بھی ہو سکا ہم کریں گے. تو اب وقت ہے کہ ہم جو معیشت میں ترقی ہو رہی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، تو اب وہ وقت ہے کہ اس کا ثمر جو ہے وہ عام عوام کو ملنا شروع ہو. لوگوں کی جو ذرائع آمدنی ہے وہ بڑھیں، لوگوں کی جو جیب ہے اس میں اتنی استطاعت ہو ان کی کہ وہ اپنی فیملی کو 3 وقت کی روٹی، ایکسکیوز می پلیز میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں، 3 وقت کی روٹی جو ہے وہ پیٹ بھر کے اپنے بچوں کو کھلا سکیں، اگر کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج کرا سکیں، اپنے گھر کی جو ضروریات ہیں، جو خرچے ہیں وہ پورے کر سکیں. تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سب کو گلی گلی، محلے محلے، دیہات دیہات، گاؤں گاؤں لوگوں کو اس کا ثمر ملے. اس لیے یہ پروگرام میرے دل کے بہت قریب ہے، جس میں آپ کو فی جانور، اگر آپ کے 10 یا اس سے کم جانور ہیں تو آپ کو لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے آپ کو تقریباً 2,70,000 روپیہ آپ کو 4 ماہ کے لیے دیا جائے گا، جس کو استعمال کرتے ہوئے اور 0 انٹرسٹ کے ساتھ یہ آپ کو لون دیا جا رہا ہے. مہربانی. آپ کو یہ 2,70,000 4 ماہ کے لیے دیا جا رہا ہے، جس سے آپ اپنے جانوروں کے لیے، مویشی کے لیے آپ ان کا چارہ خرید سکتے ہیں، ان کے لیے اچھا جو ان کی جو فوڈ ہے وہ آپ فوڈر ہے وہ لے سکتے ہیں. اور اس سے کاف فیٹننگ ہوگی، اینیمل فیٹننگ ہوگی. اور جب اینیمل کی صحت اچھی ہوگی، آپ کے جانور کی صحت اچھی ہوگی، اس کا وزن اچھا ہوگا، تو اس سے نہ صرف یہ کہ دودھ کی اور میٹ کی کوالٹی، گوشت کی اور دودھ کی کوالٹی امپروو کرے گی، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ یہ جو آپ جانور خرید رہے ہیں اور ان کی جو اینیمل فیٹننگ کر رہے ہیں اس کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے، اس سے نہ صرف آپ کی دودھ اور گوشت کی پنجاب کی ضروریات پوری ہوں گی، پاکستان کی ضروریات پوری ہوں گی، بلکہ میں وہ ایکسپورٹ لنکیجز ڈیولپ کر رہی ہوں کہ آپ کا جو مویشی ہے، ہماری جو انٹرنل اندرونی جو ضروریات ہیں وہ پورا کرنے کے بعد اگر ہمارے پاس زائد جانور ہیں تو ہم ان کو ایکسپورٹ کریں اور آپ کو آپ کے جانور کی اچھی قیمت ملے تاکہ آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے. مہربانی. میرے پاس دوسرے ممالک کے لوگ آتے ہیں. ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک خلیجی ملک کے بہت بڑے بزنس مین آئے ہوئے تھے، تو ان کو وہ انویسٹ کرنا چاہتے تھے پنجاب میں. تو میں نے کہا آپ کس چیز میں انویسٹ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اینیمل فیٹننگ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں. اور بھی پروجیکٹس تھے ان کے. تو میں نے کہا کہ آپ اینیملز خریدیں گے، فارم بنائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کو جو لائف سٹاک کارڈ مل رہا ہے اس سے وہ جو اینیملز ریز کر رہے ہیں، کاف فیٹننگ ہو رہی ہے، اینیمل فیٹننگ ہو رہی ہے، آپ وہ والے جانور ان سے خریدیں اور اپنے ملک میں لے جائیں، ایکسپورٹ کر لیں. اس میں میرا جو لالچ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو بہترین قیمت ملے، آپ جو اتنا اپنے جانور پہ اسپینڈ کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اس کی آپ کو بہترین معاوضہ ملے، تاکہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے جو خرچے ہیں، اپنے اخراجات ہیں وہ پورے کر سکیں، بلکہ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے اور آپ اپنا بزنس جو ہے اس کو بھی ایکسپینڈ کریں. تو یہ ابھی جیسے آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو کوئی لمبی چوڑی اس کے لیے ہم نے شرائط نہیں رکھی. یہ لائف سٹاک کا جو پروگرام ہے یہ 20 بلین کا پروگرام ہے. 11 بلین اس میں لائف سٹاک کارڈ کے لیے ہم نے رکھے ہیں. اگلے 2 سال کے اندر 90,000 جو لوگ ہیں ان کو یہ کارڈ دیا جائے گا.
اور 4 لاکھ جانوروں کے لیے ہم نے یہ جو پیسے ہیں وہ مختص کیے ہیں اس کارڈ کے ذریعے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ابھی جن کو کارڈ ملا انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے, 10 جانور سے بھی زیادہ اس کو کیا جائے. کئی لوگوں کے بڑے فارمز ہیں, تو انشاءاللہ میں ضرور اس کا دائرہ کار بھی بڑھاؤں گی. ہم نے اس کو انشاءاللہ, اور آپ کے ایکسپورٹ لنکیجز بھی بنائیں گے تاکہ ہم دوسرے ممالک کو نہ صرف یہ کہ دودھ, خشک دودھ ہم کرتے ہیں ایکسپورٹ, بلکہ میٹ بھی ہم کوالٹی میٹ بھی ایکسپورٹ کریں, کوالٹی میٹ پروڈیوس کریں, بلکہ جانور ہمارا اس کوالٹی کا ہو جس کو ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ دوسرے ممالک خرید لیں. تو ہم اپنی ایکسپورٹ میں بہتری لانے کے لیے ہم اپنے جو جانور کی کوالٹی ہے اس کو بھی امپروو کر رہے ہیں, بریڈ کو امپروو کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بہتر دودھ ملے, بہتر میٹ ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ جو ویکسینیشن ہے اس پہ بھی یہ جو ہم نے 9 بلین کی رقم رکھی ہے, اس سے نہ صرف بریڈ امپروومنٹ ہوگی بلکہ جو اسٹریٹجک ویکسینیشن ہے اس کو بھی ہم کیونکہ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہے اور دوسری بیماریاں ہیں, اس کے لیے بھی ہم جو ہے اس کی روک تھام کے لیے بھی ہم اقدامات کر رہے ہیں. ہم کمپارٹمنٹس بنا رہے ہیں, زونز بنا رہے ہیں تاکہ یہ بیماری جو ہے وہ نہ پھیلے اور لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع نہ ہو. جو ہمارے مویشی ہیں وہ کسی بیماری کا شکار ہو کے ان کو نقصان نہ ہو جائے کسان کو. اور ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ جو ویکسین ہے اس کو ہم لوکلی, اس کی جو پروڈکشن ہے اس کو ہم بڑھائیں تاکہ ہمیں باہر سے جو وہ ویکسین ہے وہ امپورٹ نہ کرنی پڑے اور آپ کو ریڈیلی یہاں پر بیماریوں کے اگینسٹ جو ویکسینیشن ہے, ویکسینز ہیں, وہ آپ کو یہاں پر اویلیبل ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو میں نے ابھی ان کو 3500 موٹر بائکس لے کے دیے ویٹنری اسسٹنٹس کے لیے, جو موٹر بائک پہ بیٹھ کے جگہ جگہ ان حضرات کے پاس جن کے چھوٹے فارمز ہیں ان کے پاس جائیں گے, کسانوں کے پاس جائیں گے, ان کے مشکلات کا حل ان کو بتائیں گے, ان کو گائیڈ کریں گے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری کا اندیشہ ہے, کوئی نقصان کا اندیشہ ہے, تو وہیں پر اس کو جو ہے اس کی بھی روک تھام ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہم نے اینیمل ٹیگنگ کا بھی سلسلہ ایک شروع کیا ہے. ہر اینیمل کو ہم ایک QR کوڈ دے رہے ہیں اور QR کوڈڈ ہوگا سارا, تاکہ ایک تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کی لوکل وہ کتنی ہے, اس کے بعد آپ کے پاس کتنا جانور بچتا ہے جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور وہ ایک ایکسپورٹ کی سٹریم ہم علیحدہ سے ڈیولپ کر رہے ہیں کیونکہ دنیا میں بہت فرق طرح کی ڈیمانڈز ہیں. تو ہم جو اینیمل کی ٹریسیبلٹی ہے اس کے لیے ہم اینیملز کو ٹیگ بھی کر رہے ہیں تاکہ پورے کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس ہو. اور ابھی ماشاءاللہ اس کارڈ کو یوز کرتے ہوئے کسانوں نے کئی ارب کی, کروڑوں کی جو ہے وہ کر لی ہے خریداری. میں خود, میرا آفس جو ہے کسانوں کو تقریباً 1000 کالز میرے کہنے پہ روز کرتا ہے اور اس کالز کا جو ڈیٹا ہے وہ میرے پاس آتا ہے. اور ریکارڈڈ کالز بھی میرے, سب تو میں نہیں سن سکتی, 1000 کالز میں نہیں سن سکتی, لیکن میں نے ایک کال سینٹر بنایا ہوا ہے اور اسپیشلی کسانوں کے لیے کہ مجھے پورا ان کی جو انفارمیشن ہے کہ کون سی اسکیم جو ہے اس میں اگر کوئی مسائل آ رہے ہیں لوگوں کو وہ مجھے پتہ ہو, اور اگر کوئی اس میں بہتری لانی ہے وہ مجھے پتہ ہو. ہر روز رات کو سونے سے پہلے وہ ڈیٹا میں دیکھ کے سوتی ہوں اور کچھ ریکارڈڈ کالز میرے پاس آتی ہیں. اور یقین مانیں جب آپ کی زندگیوں میں, جب کسان بھائیوں کی زندگی میں بہتری آتی ہے تو مجھے بہت سکون اور خوشی سے مجھے نیند آتی ہے رات کو. اور بہت سارے کسان ایسے ہیں, تھینک یو, اور بہت سارے کسان ایسے ہیں, مہربانی, اور بہت دفعہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ کسان خوش نہیں ہے, کسان ناراض ہے. اور جی مہربانی, بہت مہربانی. نواز شریف صاحب ہی مجھے روز جب میں گھر جاتی ہوں کام سے تو جب ان کو سلام کرنے جاتی ہوں تو وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی عوام جو ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے,
ان کی تکالیف کو دور کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان کی زندگیوں میں بہتری لے کے آنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان کو روزگار کے مواقع دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور میں ان کا اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایسا لیڈر، ایسا گائیڈ، ایسا والد اللہ تعالیٰ نے دیا، اور پھر نواز شریف صاحب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے پیچھے کھڑے ہیں، پنجاب کے، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے انتہائی بے چین ہیں۔ انشاءاللہ ادھر ہی ہیں، وہ ادھر ہی ہیں، اور پوری طرح سے ہمیں ان کی سرپرستی بھی حاصل ہے، ان کی جو گائیڈنس ہے وہ بھی حاصل ہے۔ پہلی بار پنجاب کے کسان کو کسان کارڈ ملا ہے، 400 ارب کا ہم نے کسان پیکج دیا ہے، جس میں جو کسان کارڈ کسانوں کو ملا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے لاکھوں اپلیکیشنز آئی ہیں کسان کارڈ کے لیے، لاکھوں اپلیکیشنز آئی ہیں ٹریکٹر اسکیم کے لیے، لاکھوں اپلیکیشنز آئی ہیں سولرائزیشن کے لیے، اور اسی طرح یہ جو اینیمل فیٹننگ کا پروگرام ہے، لائف سٹاک کارڈ، اس کے لیے بھی مجھے تقریباً 1.25 لاکھ اپلیکیشنز آئی ہیں۔ تو یہ لوگوں کا نواز شریف کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو اور کیا ہے ماشاءاللہ۔ اور لوگ جانتے ہیں کہ نواز شریف جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ اس کی بیٹی جو وعدہ کرے گی پورا کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ مہربانی، بہت مہربانی۔ مہربانی، شکریہ، بہت مہربانی۔ اور جو کسان کارڈ ہم نے کسانوں کو دیا، بہت لوگوں نے شروع میں کوشش کی کہ وہ کسانوں کو مجھ سے لڑا دیں، حکومت سے لڑا دیں، اور کہیں کہ جی کسان بہت ناراض ہے۔ آپ یقین کریں جو 1000 کالز ہم کسانوں کو روز کرتے ہیں، اتنا زبردست فیڈ بیک مجھے کسانوں کی طرف سے آتا ہے کہ میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ وہ ایک بندہ مجھے یہ کالز میں کہتا ہے کہ اگر سی ایم صاحبہ یہ کال سن رہی ہیں تو ان کو بتا دینا کہ انہوں نے آڑتی سے، مڈل مین سے ہماری جان چھڑوائی ہے، اور ہمیں سود فری جو ہے وہ انٹرسٹ فری قرضہ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے بیج بھی آرام سے خریدا ہے، کھاد بھی آرام سے خریدی ہے، اور جو کیڑے مار ادویات ہیں وہ بھی ہم نے آرام سے خریدی ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں پنجاب کے عوام کو اور آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پتہ نہیں کتنی دہائیوں کے بعد یہ پہلا سال ہے کہ جو کھاد ہے نہ وہ بلیک میں فروخت ہوئی، نہ اس کی شارٹیج ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ اس کو منہ مانگی قیمتوں پہ بیچا گیا۔ ہم نے کھاد کی ایک قیمت مقرر کی اور کوشش کی کہ تمام کسانوں کو اسی قیمت پر جو ہے وہ کھاد ملے، سستے داموں ان کو کھاد ملی، سستے داموں ان کو بیج ملا، اچھی قیمت پر ان کو پیسٹیسائیڈ ملی، اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے 16.5 ملین ایکڑ پہ جو ہم نے گندم لگانی تھی، ہم اللہ کے فضل سے وہ اپنے ٹارگٹ کو میٹ کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح میری پوری کوشش ہے کہ جو کسان اپنے ہاتھ سے، جو ان کی آج بھی مشینری کی کمی ہے، تو ہم بہت جلدی انشاءاللہ تعالی ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں جہاں پر کسانوں کو ہر تحصیل میں مشینری اویلیبل ہوگی، جس کو وہ کاسٹ بیسس کے اوپر وہ ہم سے لیں گے، اپنی استعمال کریں گے، اور اس کے بعد وہ واپس کر دیں گے، تاکہ ان کو جو منہ مانگی قیمت جو چارج کی جاتی تھی ان کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے وہ ان کو نہ دینی پڑے اور ان کے پروفٹ میں اضافہ ہو۔ اسی طرح 1000 لوگوں کو میں نے جو ایگریکلچرل انٹرنز ہیں ان کو ہم نے نوکری دی ہے، ان کی ذمہ داری ہی یہ لگائی ہے، ان کو سواری بھی دی ہے، ان کو ٹیبلٹس بھی دیے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ آپ نے کسان سے جا کے بات کرنی ہے، ان کی جو مشکلات ہیں اس کا حل ڈھونڈنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی ان کو مدد کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے، وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے۔ اور اسی طرح اب ہم ساؤتھ پنجاب کی خواتین کو جو ان کو مال اور مویشی ہم دینے جا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ہمارا منصوبہ ہے،
جس کے اندر جو بیوہ خواتین ہیں، نادار خواتین ہیں، ان کے لیے ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور، لیا، کوٹ ادو، ملتان، خانیوال، لودھرا، وہاڑی، بہاول پور، بہاول نگر، ان سب جگہوں پر ہم یہ ایسٹس دینے جا رہے ہیں خواتین کو، تاکہ ایک تو افزائش جو ہے وہ بڑھے، دوسرا ایک باعزت ان کے پاس روزگار ہو، ایک ایڈیشنل ان کو انکم آئے تاکہ وہ اپنے خرچے جو ہیں وہ پورے کر سکیں۔ اور ابھی میں انشاءاللہ یہاں سے میں جا رہی ہوں، آج 4 سڑکوں کا افتتاح ہے، 3 کا افتتاح میں خود کروں گی جو ابھی ہم نے بنائی ہے ماشاءاللہ۔ سائی وال سے پاک پتن 27 کلومیٹر، پاک پتن کمیر روڈ 36 کلومیٹرز، پاک پتن سے مرالا چوک 41 کلومیٹرز، اور اسی طرح ایک اور سڑک ہے جو عارف والا بائی پاس پہ ہے، وہ ذرا دور ہے تو میں آج وہاں نہیں جا رہی۔ یہ 8 ارب روپے کی بلکہ اس سے زائد کی وہ سڑکیں ہیں جو ہم نے ابھی بنائی ہیں ماشاءاللہ، اور بھی بنا رہے ہیں۔ اور آپ کے 18 BHUs میں سے بیسک ہیلتھ یونٹس میں سے 15 کو ہم نے ری ویمپ کر دیا ماشاءاللہ، پاک پتن کے جتنے بھی ہیں۔ تو ہم سنتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ جی سڑکیں بنانے سے کوئی قوم ترقی نہیں کرتی۔ بڑی حیرت کی بات ہے، کسی کی عقل پہ میں ماتم کروں، رہوں یا کیا کروں۔ اب آپ کو اگر سڑک اویلیبل نہیں ہوگی تو آپ اپنی جو آپ کا جو فارم ٹو مارکیٹ روڈ ہے، وہ آپ نے اپنی پروڈیوس لے کے جانی، وہ آپ کیسے لے کے جاؤ گے؟ جہاں سڑک بنتی ہے وہاں ترقی آتی ہے، سڑک کے بغیر کبھی کہیں ترقی نہیں آ سکتی۔ اور دوسرا جو میں نے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی بات کی، یہ صرف جانوروں کو نہیں ہوتی، یہ انسانوں کو بھی ہوتی ہے۔ اور فٹ ڈیزیز، فٹ اینڈ ماؤتھ کہتے ہیں نا، تو فٹ جہاں ان کا قدم اٹھتا ہے تو ملک کے خلاف اٹھتا ہے، اور جب ماؤتھ ڈیزیز کیا ہے، جب منہ کھلتا ہے تو گالی گلوچ اور بدتمیزی اور بد تہذیبی ہوتی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسان کارڈ آ رہا ہے، ٹریکٹر اسکیم آ رہی ہے، 10 لاکھ روپیہ پر ٹریکٹر ہم سبسڈی دے رہے ہیں، اور کسانوں نے جتنا انٹرسٹ اس میں شو کیا میں حیران ہو گئی ہوں۔ اور اتنی ٹریکٹرز کی آرڈرز ہم نے دے دی ہیں کہ جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے وہ پورا نہیں کر سکتی، ہمیں قسطوں میں وہ ٹریکٹرز مل رہے ہیں۔ اس دن میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ وہ جو نواز شریف ٹریکٹر اسکیم ہے، وہ لائنوں کی لائنیں ٹریکٹرز کی بن کے جا رہی تھیں، وہ سب کسان بھائیوں کو مل رہا ہے ماشاءاللہ، سپر سیڈرز مل رہے ہیں کسان بھائیوں کو۔ ٹیوب ویلز کی جو سولرائزیشن ہے تاکہ آپ کو لمبے لمبے بل نہ آئیں، اس کو ہم سولرائز کر رہے ہیں ماشاءاللہ، سبسڈائز ریٹس کے اوپر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی منصوبے چل رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ستھرا پنجاب کا منصوبہ چل رہا ہے، صبح میں جب آفس جا رہی ہوتی ہوں، آفس سے آ رہی ہوتی ہوں، نئی گاڑیاں، نئے ٹرک، نئی مشینری، اور نیا جو ہیومن ریسورس ہے وہ سڑکوں کی صفائی کر رہا ہوتا ہے، آپ کے گلی محلوں کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی وہ پروگرام لانچ ہوا ہے، اس کو اپنے پاؤں جماتے جماتے 3 مہینے لگ جائیں گے، مارچ کے اینڈ تک پورا وہ ایک پورے پنجاب میں، صرف چند شہروں میں نہیں، پورے پنجاب میں اینڈ ٹو اینڈ صفائی کا سسٹم جو ہے وہ فنکشنل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ہفتوں میں، دنوں میں اس میں مزید بہتری آئے گی۔ تو اسی طرح اپنا گھر اپنی چھت پروگرام ہے، آپ جانتے ہو 7-8 لاکھ اپلیکیشنز مجھے آئیں، اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ لوگوں کے گھر بنیں گے۔ اس میں سے کئی ہزار شروع ہو چکے ہیں، کئی کمپلیٹ بھی ہو گئے ہیں، اور دنوں میں لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں۔ جس کے پاس 1 مرلے سے لے کے 10 مرلے تک زمین ہے، اس کو ہم نے 20 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہے، 15 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہے سوری، اور وہ 15 لاکھ اس کو 20 کرنا چاہیے کیونکہ 15 میں لوگوں کے گھر نہیں بن رہے۔ 15 لاکھ روپیہ اس کو قرضہ دیا ہے، اور جس کو اس نے 7-8 سال میں ادا کرنا ہے، 14,000 روپیہ اس کی منتھلی، جو اس کا کرائے سے بھی کم ہے، وہ اس کو منتھلی دینا ہے، اور اس کا اپنا گھر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 5 سال کے اندر میری کوشش ہے کہ کم از کم 5 لاکھ افراد کو وہ گھر ملے۔ اور جب آپ ایک فیملی کو 5 لاکھ گھروں کو آپ ملٹیپلائڈ بائی 5 ایک منیمم نمبر آپ رکھیں فیملی کا، تو کتنے لوگوں کو ان کی چھت ملے گی۔ اور اسی طرح یہ لائف سٹاک پروگرام ہے، کسان کارڈ ہے، اور اس طرح جو ہم اب سود کے بغیر قرضے دینے جا رہے ہیں، یہ جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، اور یہ جو اینیمل فیٹننگ کے لیے یہاں پر آپ انویسٹ کر رہے ہیں،
تو میں آپ کو اور پاکستان کے نوجوان کو، پنجاب کے نوجوان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ دینے لگے ہیں، جس سے آپ اپنی کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دو، جس کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے بینک آف پنجاب نے کہا کہ آپ 5 یا 6% جو ہے وہ انٹرسٹ کر دیں، میں نے کہا میں 1 پیسہ جو ہے وہ سود سارا ہم اٹھائیں گے، ہم اپنے لوگوں کو سود میں نہیں ڈالیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ سب کام آپ کے لیے ہم کر رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، بسز آ رہی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ کام ہو رہا ہے، اگلے سال 2 میٹروز بننے جا رہی ہیں، ایک فیصل آباد میں، ایک گجرانوالہ میں، انشاءاللہ تعالی آپ کے شہر میں بھی نئی بسز آ رہی ہیں، الیکٹرک بسز آ رہی ہیں، ہر جگہ پہ ہر شعبے میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے پنجاب کے اندر۔ تو میں صرف ایک سوال آپ کے ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے 4 سال کیا کیا؟ یہ پیسہ جو آج پنجاب میں آپ کا پیسہ ہے، لیکن آپ پہ خرچ ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ خرچ ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ پیسہ پچھلی حکومتوں کے پاس بھی تھا پنجاب میں، وہ پیسہ کدھر گیا؟ جب ستھرا پنجاب کے باہر ٹرک نظر آتے ہیں چلتے ہوئے، مشینری نظر آتی ہے، لوگ نظر آتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے پیسہ خرچ ہوا ہے۔ یہ جب لائف سٹاک آپ کو ملا ہے کارڈ، پتہ چلتا ہے کہ عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ ہوا۔ جب لوگوں کے گھر بن رہے ہیں، ان کو قرضے مل رہے ہیں، اپنا گھر سکیم جو ہے، تو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے پیسے ان پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جب طالب علموں کو، کل میں ابھی گئی ہوئی تھی سرگودا میں، وہاں پر میں طالب علموں کو دے کر آئی ہوں ماشاءاللہ اسکالرشپس، 30,000 طالب علموں کو جو اپنی پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے، انڈر گریجویٹ جو پروگرام ہے، انڈر گریڈ پروگرام، اس کے اندر 30,000 لوگوں کو اسکالرشپ ملا ہے، 1 پیسہ بھی ان کی فیس کو ان کو نہیں دینا پڑے گا، وہ ہم دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جب نوجوانوں کو اسکالرشپس مل رہے ہیں، نوجوانوں کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، تو نظر آ رہا ہے کہ یہ پیسہ ان پہ خرچ ہوا۔ پچھلی حکومت نے یہ پیسہ کدھر رکھا؟ کون لے گئی ہے؟ اچھا، کوئی ایک نیا ہسپتال نہیں بنایا، کوئی ایک نیا اسکول نہیں بنایا، کوئی ایک نئی کالج نہیں بنایا۔ اور اب آپ دیکھیں سرگودا میں کل گئی ہوں، نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل جو ہے، جو ہم نے اللہ کے فضل سے آ کے شروع کیا، ابھی چند ماہ پہلے وہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ، اس کا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا، 4 منزلیں اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ تو جون میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا افتتاح ہے۔ میں نواز شریف صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا افتتاح کریں وہاں پر جا کر سرگودا میں۔ اور میں بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں، میں اسٹوڈنٹس میں بھی جا رہی ہوں، میں یونیورسٹیز میں جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کے اندر ایک بہت اچھا سینٹیمنٹ ہے، بہت اچھا سینٹیمنٹ ہے۔ ابھی ادھر میرا ہیلی کاپٹر لینڈ کیا تو ارد گرد جتنی بھی جگہیں تھیں وہاں عوام جمع تھے، اور بہت پیار سے انہوں نے مجھے ہاتھ ہلایا، حالانکہ وہ دور کھڑے تھے، سیکیورٹی تھی، وہ ان کو اندر نہیں آنے دے رہی تھی، لیکن بہت بڑی تعداد میں ایسے لگ رہا تھا باہر جلسہ ہو رہا ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف ہم جانوروں کی بیماریوں کا علاج کریں گے، بلکہ کئی سیاسی جماعتوں کو جو بیماریاں لاحق ہیں ان کا بھی اچھا علاج کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ آپ سب کے گھروں میں خوشحالی آئے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پنجاب کو، پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ ہمیشہ کی طرح جیسے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب آپ کی امیدوں پر پورا اترے تھے، میری دعا ہے کہ نواز شریف کی بیٹی بھی آپ کی امیدوں پر پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوشحال رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاک پتن میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا لائف سٹاک کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب، انہوں نے کہا کہ ڈولتی معیشت سنبھلنے لگی ہے، ملکی حالات کو سری لنکا سے ملایا جاتا تھا۔ پاک پتن میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کا لائف سٹاک کارڈ کے اجرا کی تقریب سے وہ خطاب کر رہی تھیں، انہوں نے کہا کہ ڈولتی معیشت سنبھلنے لگی ہے، انہوں نے مزید کہا کہ ملکی حالات کو سری لنکا سے ملایا جاتا ہے، پنجاب میں آٹا روٹی دیگر صوبوں سے سستا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسان کارڈ پر مجھے کسانوں سے لڑوانے کی کوشش کی گئی، مخالفین کا جب منہ کھلتا ہے تو گالیاں نکلتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو باتوں پر ماتھم کروں یا میں کیا کروں۔ اس وقت آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اس وقت پاک پتن کے اندر تقریب جاری تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت خطاب کر رہی تھیں۔